وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ صدق اللہ العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك یا رحمتا للعالمین۔ اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم ہے جس نے آج کی اس خوبصورت محفل میں ہم سب کو شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آپ تمام احباب بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں جو اس محفل میں تشریف لائے۔ یقیناً بڑی خوبصورت بات شاعر نے کہی، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اور جنہوں نے اہتمام کیا ہمارے بڑے اچھے ساتھی دوست بھائی محترم المقام جناب حافظ حسنین عطاری صاحب، ان کے والد محترم المقام جناب محمد مشتاق صاحب، ان کے خاندان کے تمام افراد جن کی کوشش سے آج کی یہ بڑی خوبصورت محفل سجی ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ حافظ حسنین صاحب، ان کی اخلاص، ان کی محبت اور ان کی اللہ رب العزت نے کس قدر لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا سٹیج بھرا ہوا ہے اللہ کے فضل سے، علماء سے، حفاظ، ثناخواں، قراء، امام صاحبان بڑی محبت فرماتے ہیں، جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے یہ وقت نکالا ہے۔ آج کی اس محفل کی صدارت حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری جناب محمد عظیم صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ آپ فرما رہے ہیں، اور اس مسجد کے امام صاحب حضرت مولانا قاری محمد مزمل صاحب، آپ بھی آج کی اس محفل کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ ہمارے اس پورے علاقے میں سے بزرگ امام، حفاظ، ثناخواں اور عشاقان مصطفیٰ تشریف لائے ہیں، اور نہایت شفیق، مہربان، پیکر اخلاص و محبت، کشتہ عشق مصطفیٰ حضرت مولانا قاری محمد مقصود صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، آپ نے بھی بڑی مصروفیت میں سے وقت نکالا اور تشریف لے کر آئے۔ ان کی محبت اللہ سلامت رکھے، ان کی شفقت کو بھی اللہ سلامت رکھے۔ اور بھی بہت سارے نام ہیں جو میں لیتا چلوں تو یقیناً یہ نام ہماری بخشش کا سبب ہے۔ یہ علماء کا ذکر، یہ حفاظان کرام، ان کا ذکر ہماری بخشش کا سبب بھی ہے، لیکن وقت اتنا زیادہ نہیں کہ میں ایک ایک کا نام لے سکوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس بات پر ہم سے ناراض نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت
ہم سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج جن کے ذکر کے لیے ہم جمع ہوئے، حضور آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جو ہم نے محفل میلاد سجائی ہے، ابتداءً میں ایک بڑی مختصر اور سمجھ میں آنے والی بات آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ میں بھی محفل کرواتا ہوں، آپ نے بھی محفل سجائی ہے اور محفل میں تشریف لے کر بھی آئے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جو سرکار کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں، اس میں 5 کام بطور خاص کرتے ہیں۔ تلاوت ہوتی ہے، نعت پڑھی جاتی ہے، بیان ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، اور اگر استطاعت ہو تو آخر میں نیاز تقسیم کی جاتی ہے۔ اب یہ 5 کام ایسے ہیں جو شروع سے ہمارے چلتے آ رہے، ہم بھی وہی کام کرتے ہیں۔ اب آپ ایمان سے بتائیے کہ ان 5 کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی ایسا ہو کہ جس کے کرنے کے لیے کسی مفتی، کسی عالم، کسی حکومت، کسی بڑے جاگیردار، کسی وڈیرے کی اجازت کی ضرورت ہو کہ حضرت اگر اجازت ہو تو تلاوت کر لیں، اگر اجازت ہو تو نعت پڑھ لیں، اگر اجازت ہو تو بیان کر لیں، یا اجازت ہو تو کھانا بنا لیں؟ کوئی ایک کام ایسا ہے؟ تو یہی تو ہم محفل میلاد سجاتے ہیں۔ اور محفل میلاد کا اصل مقصود یہ ذکر مصطفیٰ ہے، اور ذکر مصطفیٰ کی حقیقت ذکر خدا ہے۔ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب الشفاء بتعریف حقوق مصطفیٰ میں، اور اسی حدیث قدسی کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 30 میں بھی نقل کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے میرا رب کہتا ہے قد جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی، فرمایا محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے، اب قیامت تک جو آپ کا ذکر کرے گا حقیقت میں آپ کے رب کا ذکر کر رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ حقیقت میں ذکر خدا ہے۔ اور میں ایک اور حدیث یہاں پر اور سنانا چاہتا ہوں جس کو مفسرین نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تفسیر میں لکھا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ رب العزت محبوب سے ارشاد فرماتا ہے جعلت تمام الایمان بذکری معک۔ اس کا مطلب یہ ہے، فرمایا محبوب میں نے سارے کا سارا ایمان اس بات میں رکھ دیا ہے۔ پہلے تو یہ کہا کہ میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کیا، جو آپ کا ذکر کرے حقیقت میں آپ کے رب کا ذکر کرے۔ اب اس سے بات آگے چلی، فرمایا جعلت تمام الایمان بذکری معک، فرمایا محبوب میں نے سارا ایمان بھی اسی بات میں رکھ دیا ہے کہ میرا ذکر کیا جائے اور تیرا ذکر کیا جائے۔ اندازہ لگا یہ کس ذکر کے لیے بیٹھے ہو، اور پھر ان کے ذکر کی عظمت کا حال کیا ہے جن کا ذکر سجائے بیٹھے ہو۔ اللہ رب العزت آپ قرآن میں کہتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، فرمایا محبوب ہم تمام نبیوں کا ذکر آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا ذکر ہو، حضرت موسیٰ کا ذکر ہو، حضرت نوح کا ذکر ہو، سارے انبیاء کا ذکر ہو،
فرمایا ہم آپ کے سامنے اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو سکون پہنچے. کن کا ذکر؟ سارے نبیوں کا ذکر، سارے نبیوں کا ذکر. اللہ فرماتا ہے، فرمایا محبوب ہم آپ کے سامنے اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو سکون پہنچے. میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، سارے نبیوں کا ذکر ہمارے آقا کے دل کے سکون کا باعث ہو تو امام الانبیاء کا ذکر ہم غریبوں کے دل کا باعث ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ ان کا ذکر سجائے گا. اور ایک بات ہو، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتے میں نے نبی اکرم علیہ السلام سے سنا، ذکر علی عبادہ. آپ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے. یہ اور حدیث ہے جہاں پہ فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. ادھر فرمایا علی کا ذکر کر، رب ذوالجلال تجھے عبادت کا ثواب عطا فرما دے. اچھا میں کہتا ہوں کرے کوئی صحیح نظریے سے پھر عبادت ہوتا ہے، اگر صحیح نظریہ نہ ہو تو پھر علی کا نہیں رب کا ذکر بھی کیا جائے تو فائدہ نہیں. ہم اللہ کے فضل سے اپنے اس امام کے نظریے پہ ہیں جن کا فرمان ہے محبت اہل بیت علامت اہل سنت است، محبت اہل بیت سرمایہ اہل مزار مصطفیٰ، مزاج شناسہ نبوت، منبع جود و سخا، محور تسلیم و رضا، اصدق الصادقین حضور ابو بکر صدیق. ان سے فیض لیا حضرت سلمان فارسی نے، ان سے فیض لیا حضرت امام جعفر الصادق نے، اور ان سے فیض لیا حضرت بایزید بستامی نے، اور ان سے فیض لیا حضرت ابو الحسن خرقانی نے، اور ان سے فیض لیا حضرت خواجہ میر کلال نے، اور ان سے فیض لیا حضرت بہاؤالدین نقشبند بخارا نے، اور ان سے فیض لیا حضرت خواجہ باقی باللہ نے. پھر فیض چلا مراد و مرید رسول، طالب و مطلوب رسول، محبوب و محب رسول، شوکت اسلام حضرت عمر بن خطاب کا. ان سے فیض لیا حضرت عبداللہ بن عمر نے، ان سے فیض لیا حضرت قاضی شعیب نے، ان سے فیض لیا حضرت امام رفیع الدین نے، اور ان سے فیض لیا حضرت عبد الاحد کابلی سرہندی نے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کے جس ہستی کا میں تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں گے قدرت نے کیا شان سے بخشی. یہ حضرت فاروق اعظم کا فیض یہاں پہنچا، پھر کس کا فیض چلا؟ حسن و حسین کے بابا، فاطمہ کے سر کے تاج، تاجدار خل عطا، مراد کل کفا، سخاوت کے سمندر، شجاعت کے غضنفر، باب مدینہ العلم، امت کے استاد، امت کے نبی کے داماد، ہم راد مصطفیٰ، دم ساد مصطفیٰ، مولا علی مشکل کشا شیر خدا. حضرت علی کا فیض لیا حضرت امام حسین نے، ان سے فیض لیا امام زین العابدین نے، ان سے فیض لیا حضرت امام باقر نے، ان سے فیض لیا امام جعفر الصادق نے، ان سے فیض لیا حضرت امام موسیٰ کاظم نے، ان سے فیض لیا حضرت امام علی رضا نے، ان
سے فیض لیا حضرت معروف کرخی نے، ان سے فیض لیا حضرت جنید بغدادی نے، ان سے فیض لیا حضرت غوث اعظم نے، اور ان سے فیض لیا شاہ کمال کیتھری نے۔ اب توجہ طلب بات یہ ہے، جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ادھر سے فیض علی پہنچا شاہ کمال کیتھری تک، ادھر سے فیض فاروقی پہنچا حضرت عبد الاحد سرہندی تک، ادھر سے فیض صدیقی پہنچا خواجہ باقی باللہ تک۔ اب یہ تین ہستیوں کا فیض جس ہستی کے اندر سمایا ہے، زمانہ اسے مجدد الافسانی کے نام سے جانتا ہے۔ یہ وہ مجدد الافسانی ہے، ہم اس ہستی کے نظریے پہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں محبت اہل بیت علامت اہل سنت، محبت اہل بیت سرمایہ اہل سنت۔ اس کا مطلب یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کوئی صحیح نظریے سے کرے صحیح، پھر فائدہ ہوتا ہے، اگر نظریہ صحیح نہ ہو پھر فائدہ نہیں۔ آپ کہتے ہیں صحیح نظریہ اگر کسی کا ہے تو وہ ایک ہی جماعت ہے، زمانہ جسے اہل سنت کے نام سے جانتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں محبت اہل بیت طہار کی محبت یہ اہل سنت کی علامت ہے۔ کوئی سنی ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ خاندان اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ آگے کہتے ہیں یہ علامت ہی نہیں بلکہ خاندان رسول کی محبت ہم اہل سنت کی آخرت کی بہتری کے لیے سرمایہ بھی رکھا ہوا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا علی شیر خدا کا ذکر ہو، عبادت ہو، علی کا مرتبہ بڑا ہے، لیکن غور کریں علی شیر خدا ہیں تو سرکار کے امتی، ہیں تو سرکار کے امتی ہی۔ اچھا امتی کا ذکر ہو، عبادت ہو تو نبیوں کے امام کا ذکر ہو، ان کا ذکر سجائے بیٹھے۔ یہ ان کا ذکر ہم ہی نہیں، ہم سے پہلے نہیں بلکہ انبیاء بھی کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ صحابی جس نے انجیل برنباس، یہ برنباس صحابی کا نام جو حضرت عیسیٰ کا امتی تھا، آپ سے محبت کرنے والا تھا، اس نے لکھی ہے۔ یہ کہتا ہے جب حضرت عیسیٰ نے آخری خطبہ دیا تو ہم سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میری امت، رب نے میری بڑی ذمہ داریاں لگائی لیکن میری سب سے اہم ذمہ داری یہ تھی کہ میں اللہ کے محبوب کے آنے کی خوشخبری دوں۔ عرض کی حضور ہمیں بھی ان کی کوئی نشانی بتا دیجئے، اگر ہم میں سے کوئی ان کا زمانہ پائے تو ان کی خدمت تو کرے، ان کی زیارت تو کرے۔ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ رب کے محبوب آ گئے ہیں، جن کی خوشخبری ہمارے نبی عیسیٰ دیتے رہے وہ آ گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس محبوب کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے جھولے میں ہوں گے، چاند سے باتیں کیا کریں۔ میں نے کہا یہ تو چاند ہے نا، یہ تو حضرت عیسیٰ بتا کے گئے ہیں کہ وہ چاند سے باتیں کریں گے، چاند ان کا تابع ہوگا، وہ جو کہیں گے وہ کرے گا۔ میں نے کہا چاند تو چھوٹا ہے، ادھر سورج نکلے تو چاند کی روشنی ختم نظر آتا ہے، کدھر گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا ہمارے آقا کی شان کا حال یہ ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے کر آئے، آگے واپسی میں فرمایا میں نے یہ بھی دیکھا، یہ بھی دیکھا، یہ بھی دیکھا، میں نے یہ سیر کی، یہ بھی نظارہ کیا، رب کو دیکھا۔ اچھا اب آگے جو تھے، جو سننے والے تھے، ان میں ابو بکر صدیق بھی تھے، ان میں ابو جہل بھی تھا۔ ابو جہل تو اعتراض کرنے والا، ابو بکر صدیق ماننے والے ہیں۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے، بالکل تھوڑی دیر کے۔ حضرت ابو بکر صدیق تو ماننے والے ہیں، یہ بات تو ختم ہوئی۔ ابو جہل آیا، کہنے لگا پوچھیں تو صحیح، اگر یہ دیکھ کے آئے ہیں، سیر کر کے آئے ہیں، سارا کچھ دیکھ کے آئے ہیں، اتنی
اتنی جلدی انہوں نے صبر بھی کیا ہے؟ پوچھیں تو صحیح، ان کا امتحان تو لیں۔ ابو جہل آیا، آگے کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فلاں جگہ سے گزرے ہو؟ آپ نے فرمایا گزرا ہوں۔ کہا وہاں سے کوئی قافلہ بھی آ رہا ہے؟ کوئی قافلہ ادھر سے آ رہا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں 3 قافلے آ رہے۔ کہا وہ کیا کر رہے تھے؟ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا ایک یہ کر رہا تھا، ایک یہ کر رہا تھا، ایک یہ کر رہا تھا۔ کہنے لگا کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہ یہ کر رہے تھے، یہ بھی بتائیے ادھر کب پہنچیں گے؟ قافلے تھے ان کے، منگوا رہے تھے سامان، کہا ادھر کب پہنچیں گے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا آج سوموار ہے، بدھ والے دن ادھر پہنچ جائیں۔ کہنے لگا کب پہنچیں گے؟ سرکار نے فرمایا ایک سورج طلوع ہوتے، ایک دوپہر کے وقت، اور ایک سورج غروب ہوتے، تینوں ادھر ہوں گے، تینوں پہنچ جائیں گے۔ اچھا بات تو ختم ہوئی، سارے چلے گئے۔ اب بات تو چلے گی بدھ والے دن پہ، سورج طلوع ہوتی ایک قافلہ پہنچنا تھا، ادھر صحابہ نماز پڑھنے آئے، ادھر ابو لہب بھی، ابو جہل بھی، امیہ بھی، دیگر کافر بھی صبح آگے کھڑے ہو گئے کہ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اگر قافلہ نہ پہنچا تو ہم کہیں گے کہ آپ کیسا سفر کر کے آئے ہو، آپ اللہ کے محبوب بننے کا اعلان کر رہے ہو، آپ معراج کا اعلان کر رہے ہو، آپ رب کو دیکھنے کا اعلان کر رہے ہو، اور یہ کیسی بات ہے؟ قافلہ تو پہنچا نہیں، آپ نے کہا تھا پہنچے گا۔ ادھر کافر انتظار میں ہے، ادھر ابو بکر صدیق بھی ہے، فاروق بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں۔ انتظار ہو رہا ہے کیا ہوگا؟ ہر کوئی انتظار کر رہا ہے، کافر بھی انتظار کر رہے ہیں، عاشق بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ادھر ابو جہل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر دیکھیے، اے محمد ادھر دیکھیے، سورج کی تھوڑا سا سورج طلوع ہو گیا ہے، ادھر دیکھیے سورج طلوع ہو گیا ہے۔ ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق بولے دیکھ قافلہ بھی آ گیا ہے، قافلہ بھی پہنچا ہے، کیا بات کرتا ہے؟ پہلا قافلہ بھی پہنچ گیا، دوپہر کا وقت آیا دوسرا بھی پہنچ گیا، رہ گئی بات تیسرے قافلے۔ تیسرا قافلہ آ نہیں رہا، قریب کوئی آثار بھی نہیں ہے کہ قافلہ کہاں ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ اگر چلتے رہیں تو اب پہنچیں گے، تو اگر رستے میں رک جائیں تو پھر تو بعد میں پہنچیں گے۔ لیکن ابو جہل کو کون سمجھائے کہ وہ قافلہ تو رستے میں رک گیا ہے، کہاں مانے؟ اچھا غروب آفتاب بالکل قریب ہے، بالکل قریب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق پریشان ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے۔ حضور اگر قافلہ نہ پہنچا ہمیں تو مسئلہ نہیں ہے، ہم تو ماننے والے ہیں، لیکن یہ کافر باتیں کریں گے کہ آپ کے نبی نے کہا قافلہ پہنچ جائے گا، قافلہ آیا نہیں۔ نہ انہوں نے یہ ماننا ہے کہ 2 قافلے تو آگے، ایک اگر نہ بھی آئے تو کیا ہے، ایک اگر لیٹ بھی ہو جائے تو کیا ہے، ان کو کون سمجھائے گا؟ یہ تو نہیں سمجھیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق جیسے ہی پریشان ہوئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر کیوں پریشان ہے، کیوں پریشان ہوتا ہے؟ عرض کی حضور پریشانی یہ ہے، یہ کافر باتیں کریں گے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو۔ عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا ادھر دیکھ رب نے جبریل کو بھیج دیا ہے۔ عرض کی حضور پیغام کیا آیا ہے؟ پیغام کیا لے کے آیا ہے؟ حضرت جبرائیل کیا پیغام لائے ہیں؟ سرکار نے فرمایا جبرائیل کہہ رہے ہیں حضور آپ اور ابو بکر اس لیے پریشان ہیں کہ سورج غروب ہونے لگا ہے، قافلہ ابھی تک پہنچا نہیں، قافلہ تو پیچھے رہ گیا ہے۔ حضور آپ کا رب کہتا ہے یہ سورج غروب تو ہوگا، اس نے ہونا تو ہے، لیکن ہم نے حکم دے دیا ہے جب تک قافلہ نہ آئے سورج ادھر ہی کھڑا رہے۔ یہ ان کا ذکر کرنے آیا، یہ اس نبی کا ذکر ہے جو فقط
یہ سورج نہیں بلکہ ہمارے آقا کی عظمت کا حال یہ ہے، جماداتوں، نباتاتوں، حجروں، شجروں، درختوں، فرشتوں، انسانوں، جناتوں، بلکہ رب ذوالجلال نے تمام مخلوقات کو ہمارے آقا محمد عربی کے فرمان کا تابع بنا دیا۔ یہ اس نبی کا ذکر کرنے آئے۔ اور اس کے ساتھ آج کی یہ محفل، بس ایک بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ حضور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان کے لاڈلے کے ذکر کا بھی ہے۔ کس ہستی کا ذکر؟ سید الاسیاء، قطب الاقطاب، فرد الافراد، مرجع الاوتاد، دافع الفساد، نافع البلاد، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شمع لاسانی، عارف حقانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلا، ماہ جیلا، معرفت فکر بوذر، مظہر قوت حیدر، حکمت کے لقمہ، بصیرت کے سلمہ، مرکز دائرہ ولایت، مرکز دائرہ قطبیت، حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے ذکر کے لیے بھی جانا۔ ان کی شان تو بہت وقت چاہیے، میں بس ایک ہی ان کی شان کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی وقت ہوتا تو میں ان کا ذکر چھیڑتا، رات گزر جائے۔ کیا شان بخشی ہے اللہ نے اس محبوب کے لاڈلے کو، کیا شان بخشی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حضور غوث اعظم کا ذکر حقیقت میں ذکر علی شیر خدا ہے، اس لیے کہ حضور غوث اعظم نے تو فیض لیا حضرت ابو سعید مبارک مخزومی سے، اور انہوں نے فیض لیا حضرت ابو الحسن علی ہنکاری سے، اور انہوں نے فیض لیا حضرت محمد یوسف ترتوسی سے، اور انہوں نے فیض لیا حضرت عبد الواحد تمیمی سے، اور انہوں نے فیض لیا حضرت ابو بکر شبلی سے، اور انہوں نے فیض لیا حضرت جنید بغدادی سے، اور انہوں نے فیض لیا حضرت سری سبتی سے، اور انہوں نے فیض لیا حضرت معروف کرخی سے، اور انہوں نے فیض لیا حضرت داود تائی سے، اور انہوں نے فیض لیا حضرت حبیب اجمی سے، اور انہوں نے فیض لیا حضرت خواجہ حسن بصری سے۔ اور خواجہ حسن بصری نے جس ہستی سے فیض لے کر سارے زمانے میں تقسیم کیا، زمانہ اسے ہی علی شیر خدا کے نام سے جانتا۔ ان کی ایک ہی بات جو میں نے ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں، حضور غوث اعظم کو اللہ نے بڑی شان بخشی، آپ کی ولادت کے واقعات، آپ کی جوانی کے واقعات، آپ کی کرامات، آپ کو اللہ نے جو علم عطا کیا، آپ کو جو اللہ نے کمال عطا کیے، وہ ساری اپنی جگہ۔ ایک ہی بات آپ نے اعلان کیا، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ اچھا، اس کا جب یہ اعلان کیا حضرت حافظ صاحب، جب یہ اعلان کیا تو حضرت حماد آپ کے پاس آئے، بہت بڑے اللہ کے ولی، آ کے کہنے لگے حضور اعلان بہت بڑا ہے، اعلان بڑا ہے، پہلے ولی گزر گئے، کتنے آئیں گے، کتنے آپ کے بعد بھی آئیں گے، کتنے موجود ہیں، حضور سب کی گردن پہ آپ کا قدم۔ اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے سب پر آپ کو عزت عطا کی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں سب پر۔ آپ غور کریں، پہلے اولیاء میں ذوالنون مصری بھی ہے، جن کے بارے میں خود داتا علی حجویری کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، کہتے رات خواب میں مجھے سرکار کی زیارت ہوئی، میں نے عرض کی حضور کہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا ذوالنون مصری کا جنازہ پڑھنے جا رہا۔ آج کسی کے جنازے میں، کسی کے والد کے جنازے میں سیدزادہ آئے، ہم کہتے ہیں بخشا گیا ہے، تو میں نے کہا جس کے جنازے میں آمینہ کا لال آپ آ جائے۔ پھر اتنی بات ہی نہیں، داتا علی حجویری خود کہتے ہیں، کہتے سرکار نے میری طرف دیکھ کر پلٹ کے فرمایا اے علی حجویری، اگر تو چاہتا ہے رب تیری بغیر حساب بخشش کرے، آ تو بھی پڑھ لے۔ ذوالنون مصری چلے گئے،
حضرت آپ سے پہلے حضرت سری سکتی چلے گئے. آپ توجہ رکھیں میری بات کی طرف. حضرت سری سکتی وہ چلے گئے. کون ہے سری سکتی؟ جو جنید بغدادی کے پیر ہیں. جنید بغدادی کے پیر حضرت سری سکتی. ایک مرتبہ حضرت سری سکتی سے پوچھا گیا حضور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرید اپنے پیر سے بڑا ہو جائے؟ آپ نے فرمایا ہوتا ہے. کہا حضور کیسے؟ آپ نے فرمایا دیکھ لیں یہ جنید میرا مرید ہے, یہ جنید میرا مرید ہے, لیکن مرتبے میں مجھ پیر سے بھی بڑا ہے. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں یہ بات میرے, یہ تو ان کا بڑا پن تھا سری سکتی کا, یہ سری سکتی کا بڑا پن تھا, ورنہ کوئی مرید بڑا ہوتا تھا کیا ہوتا ہے؟ یہ پیر بڑا ہوتا ہے. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میرے دل میں بھی بات جم گئی تھی کہ میں شاید پیر سے بڑا ہوں, میں بڑا ہوں. کہتے ہیں ایک رات میں سویا, رات خواب میں سرکار میری خواب میں تشریف لائے, مجھ سے آگے فرمایا جنید تقریر بھی کیا تھا. تقریر کیوں نہیں کرتا؟ جنید بغدادی اس سے پہلے تقریر نہیں کرتا. جس نے بھی کہا نا تو انہیں جواب دیا کہ یہ بڑے لوگوں کا کام ہے, ہم اتنے بڑے نہیں ہیں, ہم تقریر نہیں کرتے. سرکار نے فرمایا جنید تقریر بھی کیا کر. عرض کی حضور کیا کروں گا, ضرور کروں گا. اچھا صبح ہوئی ہے, آنکھ کھلی ہے, تو جنید کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ 2 رکعت نفل تو پڑھ لوں. رات خواب میں سرکار آئے ہیں, شکرانے کے 2 نفل تو پڑھوں. کہتے ہیں میں نے ادھر 2 رکعت شروع کیے, ادھر سے سری سکتی نے ایک خادم کے ہاتھ پیغام بھیجا, جیسے ہی جنید نفل مکمل کرے اسے اس کا ہاتھ پکڑ کے لا ادھر. کہتے ہیں میں نے فوراً ہاتھ پکڑا, میں لے گیا سرکار کے پاس, ادھر لے کے گیا ہوں سری سکتی کے پاس. جیسے ہی پہنچا تو حضرت سری سکتی نے کہا جنید مبارک ہو, جنید مبارک ہو. کہنے لگے پیر صاحب کس بات کی مبارک؟ حضرت سری سکتی کہتے میں نے کہا رات خواب میں سرکار جو آئے ہیں اس بات کی مبارک دے رہا ہوں. اور ساتھ ہی کہنے لگے جنید اب بھی تقریر کرے گا کہ نہیں, اب بھی کرے گا کہ نہیں؟ کہتے اب تو کروں گا. کہتے میرے دل سے اس وقت خیال نکل گیا, میں نے کہا پیر ہی بڑا ہے جو میرے ہر حال کو جانتا ہے, میں رات کدھر تھا, کیا کیا, کیسے کیا, سب جانتا ہے. کہتے میں نے بڑی جرأت سے بڑی ہمت سے کہا حضور آپ کو کیسے معلوم ہے؟ حافظ صاحب بات بڑی ہے لیکن علماء بھی موجود ہیں, میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے کہا حضور پیر صاحب یہ حال آپ جانتے ہیں, پوچھنا یہ چاہتا ہوں رات آپ کو کیسے پتا چلا کہ میری خواب میں سرکار آئے ہیں اور مجھ سے یہ فرما کے گئے ہیں؟ حضرت جنید کہتے ہیں حضرت سری سکتی نے مجھ سے کہا اے جنید جس وقت رات خواب میں تو مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا میں اسی وقت خواب میں اپنے خدا کو دیکھ رہا تھا. وہ سری سکتی وہ سری سکتی بھی گزر گئے. حضور آپ کا قدم تمام اولیاء کی قدموں پہ. آپ نے فرمایا اتنا کہنے کی دیر کی حضور وہ سے اعظم وجد کر گئے اور حضرت حماد کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا میرے ہاتھ پہ دیکھ کیا لکھا ہے. حضرت حماد کہتے میں نے پڑھا, لکھا ہوا تھا فَإِنَّهُ مَعْمُورٌ مِّنَ اللَّهِ. اے حماد اسے نہ روک, اسے منع نہ کر, اس لیے کہ یہ عبد القادر جیلانی اپنی طرف سے نہیں بلکہ رب ذوالجلال کے حکم سے اعلان کر رہا ہے. سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرے. اور اس پر ہمارے امام نے بھی کلام کیا, مجدد دین و ملت, پروانہ شمع رسالت, حامی سنت, مائی بدعت, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فتاوی رضویہ شریف, جلد نمبر اس کی 28, صفحہ نمبر اس کا 410.
یہ 408 سے یہ عبارت شروع ہوتی ہے، 410 تک یہ عبارت لکھی ہے. آپ کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں یہ میرے امام نے اعلان کیوں کیا ہے، کہاں سے یہ ملا ہے. تم یہ سمجھو کہ غوث اعظم نے اپنی طرف سے اعلان کیا. میرے امام کا قلم اٹھتا ہے، خدا کی قسم بڑے بڑے آئے ہیں، میرے امام کا جوڑ نہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فتاوی رضویہ شریف میں آپ لکھتے ہیں جس وقت نبی اکرم علیہ السلام معراج کی رات جانے لگے، براق سامنے آیا، حضرت جبرائیل نے براق لے کر آئے. براق نے عرض کی حضور اگر آپ، میں مختصر کر رہا ہوں ایک ہی آخری بات، حضور یہ اگر آپ اپنا ہاتھ مبارک میری گردن پہ لگا دیں علامت کے طور پر. براق کہہ رہا ہے، براق کہہ رہا ہے اگر آپ اپنا ہاتھ میری گردن پہ لگائیں علامت کے طور پہ، کل قیامت کے دن بھی مجھے پتا چلے گا، میں اوروں کو بھی بتا سکوں گا، یہ نشانی میرے پاس موجود ہے. سرکار میرے اوپر جلوہ فرما ہوئے ہیں. سرکار علیہ السلام نے محبت سے اپنا ہاتھ جیسے ہی لگایا، اس کو اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی. اس کا جسم تو چھوٹا تھا لیکن اس کی روح اتنی پھولی ہے کہ اس کے جسم میں سما نہ سکے. 40 ہاتھ اس کا قد بڑا ہو گیا. حضرت توجہ کریں نا تھوڑی سی، 40 ہاتھ وہ براق اونچا ہو گیا ہے. اچھا اب نبی اکرم علیہ السلام تو معمول کے مطابق آئے تھے، جسے کہتے ہیں سرکار اگر اپنے گھر میں چھت پہ چڑھتے ہوں گے، سرکار کی طاقت تو بہت زیادہ ہے لیکن سیڑھی لگا کے چڑھتے ہیں معمول کے یہ تو وہ اپنی طاقت دکھا رہا ہے، یہ وہ اس کی خوشی کا حال ہے. سرکار اپنی طاقت نہیں دکھا رہے، اس کا 40 ہاتھ قد اونچا ہو گیا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا لکھتے ہیں، میرے امام لکھتے ہیں، کہتے ہیں ایک لمحہ میرے آقا علیہ السلام نے توقف فرمایا ہے. ایک لمحہ میرے آقا رکے ہیں، کہتے ہیں جیسے ہی رکے ہیں تو حضرت غوث اعظم کی روح سرکار کے قدموں میں پہنچ گئی ہے. حضور غوث اعظم کی روح پہنچی ہے اور جا کے عرض کیا حضور اگر کرم فرمائیں تو عبد القادر جیلانی کی گردن پہ قدم رکھ کے اس براق پہ سوار ہو جائے، قدم رکھیے. یہ آپ کو پیش کرتا ہے. حضور غوث اعظم نے اپنی گردن پیش کی، سرکار نے قدم رکھا، براق پہ سوار ہوئے اور ساتھ ہی فرمایا اے میرے بیٹے عبد القادر، اے میرے بیٹے عبد القادر، میرا قدم تیری گردن پہ، مجھ مصطفیٰ کا قدم تیری گردن پہ، اور تیرا قدم زمانے کے اولیاء کی گردن پہ ہم نے رکھا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں جو ولی قبل تھے، جو ولی قبل تھے اب ہیں یا آئیں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں شمع پہ نثار، شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر ہے اونچا بول ہے بالا تیرا. اللہ ہمیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سچی محبت عطا فرمائے. جو چند منٹ میں زیادہ لے گیا اس کے لیے معافی کا طلبگار ہوں. بس بات کچھ ایسی شروع ہو گئی تھی، میں چاہتا تھا ایک بات مکمل ہو جائے، ورنہ ان کا ذکر خدا کی قسم کبھی وقت ہو تو رات بھی بیت جائے. حضور غوث اعظم پیروں کے پیر کا مرتبہ رب نے اتنا بڑا رکھا ہوا ہے. قرآن بیان اگر کوئی مجھ سے غلطی سرزد ہوئی اللہ کی بارگاہ میں بھی معافی کا طلبگار ہوں، آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں. اللہ میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.